الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، سلسلے دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے شرک سے خوف کھانا یا شرک سے ڈرنا۔ یقیناً توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے جس بندے کو نعمت توحید سے نوازا ہو اور وہ علم و عمل سے اس کی حفاظت کرتا ہو تو اسے اس نعمت کے زائل و ختم ہونے کا خوف بھی ہونا چاہیے، یعنی توحید کی ضد شرک کو جاننا چاہیے اور اس سے خوف کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی دعا میں کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ شرک سے خوف کھانے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے سچی التجا کرنا اور اسے مضبوطی سے پکڑنا اور شرک سے بچنے کے لیے اس کے اسباب و ذرائع سے بچنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی برائی ہے۔ وہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین بالکل نہیں معاف کرے گا اگر انسان کی موت اسی حالت میں ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر جس کا مطلب ہے غیر اللہ کو ان امور میں جو اللہ کی خصوصیات میں ہیں اللہ کے برابر کرنا، جیسے غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی رضا کے لیے قربانی کرنا، نذر و نیاز چڑھانا۔ دوسری قسم شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک، جس کا مطلب ہے کہ جسے قرآن و حدیث میں شرک کہا گیا ہو مگر شرک اکبر تک نہ پہنچتا ہو، جیسے اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا اور اس طرح کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں آدمی نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ شرک اکبر وہ شرک اصغر کے درمیان کچھ فرق ہے اور وہ اس طرح ہے۔ شرک اکبر سے ایک مسلمان ملت سے خارج ہو جاتا ہے اور شرک اصغر سے ملت سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ شرک اکبر ایک مشرک کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو کچھ دنوں کے بعد نکالا جائے گا۔ شرک اکبر تمام اعمال کو ختم کر دیتا ہے اور شرک اصغر تمام اعمال کو ختم نہیں کرتا، لیکن ریاکاری و دنیاوی غرض سے کیا ہوا کام صرف اسی عمل کو برباد کرتے ہیں جس میں ان دونوں کی ملاوٹ ہو۔ شرک اکبر مشرک کے مال و دولت کو مباح کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شرک کے علاوہ گناہ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہے گا تو اپنے فضل سے انہیں بخش دے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے عدل سے اسے عذاب دے کر کے پھر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے خلیل تھے، امام الحنفاء تھے، جنہیں اللہ رب العالمین نے ایک امت بنایا تھا، جنہیں اللہ رب العالمین نے کئی آزمائشوں میں ڈالا تو انہوں نے پورا کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور اس ابراہیم کے صحیفہ میں جس نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی، اور اللہ نے انہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی اور انہوں نے بتوں کو پاش پاش کیا اور اہل شرک پر سخت نکیر کی۔ ان تمام عظیم اعمال صالحہ کے باوجود ڈرتے رہے کہیں بتوں کی پرستش کر کے شرک میں نہ پڑ جائیں، اس لیے انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اللہ انہیں اور ان کے بیٹوں کو شرک
اور بتوں کی عبادت کرنے سے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اکثر لوگ ان کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آزمائش سے کون بچ سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی بت پرستی میں پڑنے سے معمون نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب خود اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے شرک میں پڑنے سے ڈرتے ہیں تو ہمیں بدرجہ اولا اس سے خوف کھانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ شرک انتہائی خطرناک گناہ ہے، اس لیے چھوٹے بڑے ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے۔ بعض مسلمان ایسے ہیں جو انبیاء و صالحین کے بارے میں غلو کر کے ان سے اپنی ضروریات کو طلب کرتے ہیں، بلائیں و مصیبتیں ہٹانے کی ان سے درخواست کرتے ہیں، ان کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر مانتے ہیں اور ان سے شفاعت طلب کرتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے اور منع کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ان امور کو انجام دیتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچی توبہ کر لے اور تمام اعمال صالحہ کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، ورنہ اگر اسی شرک کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی تو وہ جہنم میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے درس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے بڑے ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔